آج میں آپ سے شمالی ہند میں اردو مثنوی کی روایت پر بات کر رہا ہوں، اور شمالی ہند میں اردو مثنوی کی روایت پر بات کرتے ہوئے میں نے کچھ باتیں بیان کی۔ اس میں یہ کہ افضل کی بکٹ کہانی، پھر فائز دہلوی کی کچھ مثنویاں، پھر میر کا ذکر کیا، پھر میر حسن کا ذکر کیا۔ بات نسیم، دیا شنکر نسیم کی مثنوی گلزار نسیم پر آئی تھی، اور وہاں کچھ باتیں ہوئی تھیں، اور اسی پر وہ سلسلہ رک گیا تھا۔ لہٰذا میں وہیں سے بات شروع کرتا ہوں۔ دیا شنکر نسیم کی جو مثنوی ہے گلزار نسیم، یہ جو مثنوی ہے، اس مثنوی میں قصے سے زیادہ زبان پر زور صرف کیا ہے نسیم نے، اور اس میں زبان کا یہ عالم ہے کہ یعنی کہ لکھنوی جو دبستان ہمارے ہاں مشہور ہے، دو دبستان مشہور ہیں، دہلوی دبستان اور لکھنؤ دبستان، تو وہ لکھنؤ دبستان کی نمائندہ مثنوی ہو گئی ہے۔ تو اس میں بہت سارے اشعار ایسے ہیں جو روزمرہ اور ضرب الامثال کے ضمن میں آ جاتے ہیں، کہ یہ کچھ اشعار ہیں، دیکھیے کہ جو ضرب الامثال کے طور پر کہے جاتے ہیں: کیا لطف جو غیر پردہ کھولے، جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، انسانوں پری کا سامنا کیا، مٹھی میں ہوا کا تھامنا کیا، دونوں کے رہی نہ جان تن میں، کاٹو تو لہو نہیں بدن میں، تھمتا نہیں غصہ تھامنے سے، چل دور ہو میرے سامنے سے۔ تو تشبیہ و استعارے کا برہم محل استعمال بھی ان کے ہاں، تو یہ اشعار وہ تھے جن سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ ان کے ہاں جو کچھ اشعار ایسے ہیں جو ضرب المثل کی حیثیت اختیار کر گئے۔ تو اسی طرح سے تشبیہ و استعارے کا جو بیان ہے وہ بھی بہت برمحل بیان ہے ان کے ہاں، نسیم کے ہاں۔ تو نسیم جو ہے وہ شاعری کے رموز و اسرار سے واقف ہے، اور زبان کی باریکیوں سے بھی آگاہ ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ آگے وہ بہت سارے اشعار، ابھی بات ہوئی کہ روزمرہ کے اشعار ہیں، اس میں آپ نے اس جوہر کو دیکھا۔ اسی طرح سے دیکھیں کہ نسیم کی فنی ہنرمندی کے کچھ جوہر اور دیکھنے کے لیے اشعار سامنے رکھیں کہ دن دن اسے ہو گیا قیامت، بوٹا سا بڑھی وہ سرو قامت، چلتی تو زمین میں سرو گڑتے، باتیں کرتی تو پھول جھڑتے، جاگی مرغے سحر کے غل سے، اٹھی نکھت سی فرش گل سے۔ اصل میں کیا ہے کہ اس مثنوی سے لطف اندوز ہونے کے لیے بہت سے ماہرین نے لکھا ہے، ماہرین ناقدین نے بھی لکھا ہے، جمیل جالبی نے بھی لکھا ہے، اور لوگوں نے بھی لکھا ہے کہ اس مثنوی سے آپ سرسری پڑھ کر کے لطف اندوز نہیں ہو سکتے۔ اس میں چونکہ بہت اختصار کے ساتھ بہت ساری چیزوں کو انہوں نے بیان کیا ہے، اس لیے اب جیسے یہی جو ہے جاگی مرغے سحر کے غل سے، اٹھی نکھت سی فرش گل سے، اب یہ بہت ساری تفصیلات ہیں اس شعر میں، جو باریکیاں ہیں وہ جب میں مخصوص جب لیکچر ہوگا اس کے اوپر تو اس پر تفصیل سے روشنی ڈالی جائے گی۔ تو رعایت لفظی بھی بہت زیادہ انہوں نے برتی ہے۔ نرگس نے نگاہ بازیاں کی، یہ رعایت لفظی کی مثالیں دیکھ کے، سوسن نے زباں درازیاں کی۔ تو زبان کا جو تخلیقی استعمال کا جو معاملہ ہے وہ نسیم کے ہاں بہت ہی اہم ہے، اور نسیم نے زبان کے تخلیقی استعمال سے کہنا چاہیے کہ ایک سما باندھ دیا ہے۔ پھر وہ بیان خواہ جذبات کے واقعے کا ہو، یا واقع نگاری کا ہو، یا پھر وہ مکالمہ نگاری ہو، ہر جگہ انہوں نے اپنی ذہانت اور جو کہنہ مشقی ہے ان کی، اور جو کہنا چاہیے کہ جودت طبع ہے، اس کی وجہ سے تخلیقی باریکیوں کو برتنے میں، نبھانے میں وہ کامیاب ہوئے۔ موضوع کو اس انداز میں باندھتے ہیں کہ اس کی کہنا چاہیے کہ بھرپور ترسیل ہو جاتی ہے۔ یہ ان کا فن بھی ہے، اور یہ ان کی تخلیقی ہنرمندی کا بھی اظہار ہے۔ ایک جگہ کہتے ہیں کہ پوچھا کہ سبب، کہا کہ قسمت، پوچھا کہ طلب، کہا قناعت۔ بقاولی جو ہیروئن ہے اس مثنوی کی، تاج الملوک کو بلوا کر کہتی ہے: بولی وہ پری بست تأمل، کیوں جی تمہیں لے گئے تھے گل، کیا کہتی ہوں میں ادھر تو دیکھو، میری طرف ایک نظر تو دیکھو، ہے یا نہیں یہ خطا تمہاری، فرمائیے کیا سزا تمہاری۔ اس طرز بیان پر کہ شہزادی کی طرف سے اس طرح کی جو بات ہے، یعنی کہ لگاوٹ کی بات ہو رہی ہے، کچھ لوگوں نے اعتراض بھی کیا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، ذرا سا الگ طریقے سے بیان کرنا چاہیے تھا، لیکن
عام طور پر آپ یہ دیکھیں کہ وہ جذبات نگاری کا معاملہ ہے، وہ کس طرح سے اختصار کے ساتھ چیزوں کو بیان کرنے کا ہنر جانتے ہیں، یہ بہت اہم چیز ہے۔ نسیم کے ہاں بھی میر حسن کی طرح جذبات نگاری کے عمدہ نمونے ملتے ہیں۔ آپ مثنوی کو پڑھتے جائیے اور اس مقام کو یاد کیجئے جب بقاولی کی ماں شہزادے تاج الملوک اور اپنی بیٹی بقاولی کو جب ہم بستر دیکھتی ہے تو وہ فطری طور پر ظاہر ہے کہ غصے سے مغلوب ہو جاتی ہے، اور کیا کہتی ہے؟ بیٹی کی طرف کیا نظارہ، جھلا کے کہا کہ خام پارا، حرمت میں لگا دیا داغ تو نے، لٹوائی بہار باغ تو نے، تھمتا نہیں غصہ تھامنے سے، چل دور ہو میرے سامنے سے۔ تو اس میں واقعہ نگاری اور مرقع کشی کے بھی بہترین نمونے ہیں۔ تاج الملوک نے پریوں کی جو پوشاکیں انہیں چھپا دیا ہے، جو وہ نہا رہی ہیں وہ پریاں، اور وہ پریاں اپنے کپڑے لینے کے لیے کس انداز میں سامنے آتی ہیں اس کو بھی نسیم نے بیان کیا ہے۔ تو بعض لوگوں نے یہ بھی کہا، اور بالکل صحیح ہے، کہ جس معاشرے کی یہ مثنوی عکاس ہے، اس جگہ پر جو باتیں پسند کی جاتی تھی اس معاشرت میں، ظاہر ہے کہ جنس اور عریانی اور فحاشی کو جس طرح سے ایک کہنا چاہیے کہ ایک قدر کے طور پر قدر کی حیثیت حاصل ہو گئی تھی جس زمانے میں یہ مثنوی لکھی گئی، تو نسیم نے بھی اس کا کہنا چاہیے لحاظ رکھا ہے بہت ساری جگہوں پہ، اور اسی جگہ میں سے ایک یہ جگہ ہے جب وہ کپڑے چھپا دیتا ہے تاج الملوک پریوں کے، اور وہ جب لینے آتی تو اس منظر کو ذرا تفصیل سے وہ بیان کرتے ہیں۔ جھک جھک کے بدن چراتی آئیں، رک رک کے قدم بڑھاتی آئیں، دکھلائی کسی نے چشم جادو، چمکائی کسی نے تیغ ابرو، جھنجھلا کے کہا کہ لاؤ مانو، ہم کو بھی بقاولی نہ جانو۔ تو کردار کی اگر بات کریں تو تاج الملوک ہیرو ہے اس مثنوی کا، اور بقاولی جو ہے وہ ہیروئن ہے۔ دونوں ہی فعال اور حرکت سے توانائی سے بھرپور دکھائے گئے ہیں۔ اس مثنوی کے تعلق سے چکبست کی یہ رائے آپ ضرور دیکھیں۔ وہ کہتے ہیں کوٹ کہ گلزار نسیم کو جو مقبولیت عام حاصل ہوئی حیرت انگیز ہے، لیکن اگر اس کی خوبیوں کا اندازہ کیا جائے تو یہ بے انتہا شہرت بھی اس کے مرتبے سے کم ہے۔ اردو ہی نہیں، اکثر زبانوں میں اس پائے کی نظمیں کم ملیں گے۔ تو واقعتاً یہ ہے کہ اس مثنوی کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو بظاہر ایسا لگے گا کہ بہت بے ربط سی کہانیاں اس میں بیان کی گئی ہیں۔ تو ان کا کہانیاں بھی 3 مرحلوں کی کہانیاں ہیں، الگ الگ کہانیاں ہیں، اور جو ہند اسلامی جو ایک کلچر کا جو آمیزہ ہے اس میں اس مثنوی میں اس کو پیش کیا گیا ہے، جس طرح سے نسیم نے بہت ہی خوبصورتی سے اسے باندھا ہے۔ لیکن وہ فرق اور وہ ربط تلاش کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ تلاش ہوگا جب آپ اسے باریکی سے پڑھیں گے۔ سرسری یعنی شرح البیان میں کیا ہے کہ چیزوں کو بیان کر دیا ہے تفصیل سے، لیکن گلزار نسیم میں وہ چیز پوری تفصیل سے بیان نہیں ہوئی، وہ مختصراً اس کی طرف اشارے اس میں ملتے ہیں۔ تو آپ ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں گے تو اس مثنوی سے آپ محسوس ہو سکتے ہیں۔ اس شمالی ہند کے ذکر میں ایک اہم نام جو نمائندہ نام ہے وہ مرزا شوق کا ہے۔ ان کی جو مثنویاں ہیں، 3 مثنویاں ان کی بڑی مشہور ہیں، اور 3 ہی مثنویاں ہیں۔ ایک مثنوی جو کہنا چاہیے کہ لذت عشق کے نام سے لوگوں نے بتائی ہیں، اسے رشید حسن خان صاحب نے کہا ہے کہ یہ تسامح ہوا ہے لوگوں کو، ایسی کوئی مثنوی نہیں ہے، بلکہ صرف ان کی 3 مثنویاں ہیں، زہر عشق، فریب عشق اور بہار عشق۔ یہ 3 مثنویاں مرزا شوق کی ہیں، اور اس میں سب سے جو مشہور مثنوی ہے وہ زہر عشق ہے۔ شوق نے جو ہے غزلیں بھی لکھی اور باسوق بھی لکھے، لیکن شوق کو اگر ہم آج جانتے ہیں کسی وجہ سے تو وہ زہر عشق کی وجہ سے جانتے ہیں، کیونکہ اس مثنوی نے انہیں ایک طرح سے زبان و بیان کی سطح پر بھی، تینوں مثنویوں میں خیر زبان کے ماہر تھے، اور بات کہنے کا ان کو سلیقہ ہے۔ کہیں کہیں جو بہار عشق اور فریب عشق میں آپ دیکھیں گے، ابھی ذکر اس کا بھی آئے گا کہ فحاشی اور عریانیت کا ذرا سا بے ڈھنگے پن سے بیان ہو گیا ہے، لیکن بہرحال زبان پر تو قدرت تھی ہی شوق کو، تو وہ چیزیں ایک طرح سے پھر بھی گوارا ہو جاتی ہیں پڑھنے، اگر ادب کے آپ قائل ہیں، ادب کی چاشنی اگر تلاشتے ہیں تو۔ زہر عشق کے حوالے سے بہت سارے ماہرین نے، نیاز فتح پوری ہیں، عبد الماجد اجابادی ہیں، احسن لکھنوی ہیں، مجنو گورکھپوری ہیں، ان تمام لوگوں کے اہم مقالات شائع ہو چکے ہیں، آپ انہیں دے سکتے ہیں۔
خواجہ احمد فاروقی کا بھی ایک کتابچہ شوق کی مثنویوں کے عنوان، شوق کی مثنویاں اس عنوان سے چھپ چکا ہے، اور ابو اللہ صدیقی صاحب کی جو کتاب ہے لکھنؤ کا دبستان شاعری، اس میں بھی شوق کی مثنویوں کا ذکر ہے اور اس زہر عشق کا تفصیل سے اس پر بات ہے۔ تو کہانی یوں ہے کہ زہر عشق کی جو ہیروئن ہے جب وہ چھت پر جاتی ہے تو وہ اپنی سہیلیوں کو نیچے بھیج دیتی ہے، پھر اس کے عشق کی کہانی شروع ہو جاتی ہے۔ ہیرو ہیروئن ایک دوسرے سے واقف نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایک دوسرے کے بام پر نہ آنے کی شکایت ہوتی ہے، اور اس سلسلے میں نہ آنے کی جو ہے وجوہات بیان ہوتی ہیں۔ شکل دکھلا دے کبریا کے لیے، بام پر آ ذرا خدا کے لیے، پاتا طاقت جو طالب دیدار، بام پر دن میں آتا 100 بار۔ اب ہیروئن کو دیکھیں کہ ایک جگہ پہ اس کے گھر والے اسے بنارس بھیجنے کا فیصلہ کرتے ہیں، تو اسے وہ اپنے عاشق سے اس طرح بیان کرتی ہے، مشورے ہو رہے ہیں آپس میں، بھیجتے ہیں مجھے بنارس میں، تانے سنتی ہوں 2 مہینے سے، موت بہتر ہے ایسے جینے سے۔ مہجبی اس زہر عشق کی ہیروئن ہے، وہ عاشق کو یہ بھی سمجھاتی ہے کہ اس کی وفات کے بعد اسے دیکھنے وہ نہ آئے، ساتھ ہی اس کے جنازے کو ہاتھ نہ لگائے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے راز فاش ہو جائے گا۔ میرے مرنے کی جب خبر پانا، یوں نہ دوڑے ہوئے چلے آنا، جمع ہو لیں سب اقربا جس دم، رکھنا اس وقت تم وہاں پہ قدم، اشک آنکھوں سے مت بہائیے گا، ساتھ غیروں کی طرح جائیے گا۔ اچھا، ایک عجیب و غریب بات یہ ہے کہ مثنوی کے شروع میں یہاں پر اس مقام پر تو وہ ہیروئن اس طرح کہتی ہے کہ بھائی بیگانوں سا تعلق رکھنا، غیر اجنبی سا تعلق رکھنا، آنا میرے جب میت ہو جائے میری وفات پر ملنے آنا تو اس طرح سے آنا کہ ہاتھ بھی نہ لگانا اور دور دور رہنا۔ لیکن پھر بعد میں جب وہ دفن ہو جائے تو وہاں پہ کیا اس کا کہنا ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ میرے مرقد پر روز آنا تم، فاتحے سے نہ ہاتھ اٹھانا تم، اگر آ جائے کچھ طبیعت پر، پڑھنا قرآن میری تربت پر۔ تو اس حوالے سے یہ جو تضاد ایک طرح سے آپ کو دکھتا ہے، اس سلسلے میں سید اقل رضوی نے اس پر اعتراض بھی کیا ہے اور کہا تھا کہ کوٹ ظاہر ہے کہ کسی قبر پر قرآن پڑھنا، روز جا کر فاتحہ پڑھنا غیر آدمی کا کام نہیں، یہ صرف قریبی عزیز یا ماں باپ ہی کر سکتے ہیں، انکوٹ۔ تو شوق کی جو یہ تینوں مثنویاں ہیں، یعنی کہ بہار عشق، زہر عشق، فریب عشق، اس مثنویوں کے سلسلے میں گیان چند جین ایک جگہ لکھتے ہیں کوٹ کہ یہ خیال کرنا صحیح نہیں کہ شوق نے کسی ایک شاعر سے متاثر ہو کر یہ مثنویاں لکھی، بلکہ اس نے میر اثر اور مومن سب کے شعلے سے اپنا چراغ روشن کیا ہے، انکوٹ۔ اور جین صاحب نے اپنے اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے دوسرے جو شعراء ہیں ان کے اشعار اور اس سے جو مماثل اشعار یہاں پہ ملتے ہیں شوق کے ہاں، ان کو سامنے رکھ کر کے ان کا تقابل کیا، ان کا موازنہ کیا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اب اس تقابل کو یہاں ان مثالوں کو پیش کرنے کا وقت نہیں ہے، تو یہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ ان کی اپنی ایک یہ رائے ہے اس سلسلے میں کہ وہ اس مثنوی کو یا ان کی جتنی بھی مثنویاں ہیں اس سلسلے میں یہ ہے کہ وہ مختلف شعراء کی جو مثنویاں ہیں ان سے استفادہ کرتے ہوئے انہوں نے ایک نئی مثنوی کہی ہے۔ تو شوق کی مثنوی میں پختہ جذبات نگاری کے عمدہ نمونے بھی ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ عشق کی واردات اور مختلف کیفیات کو جس انداز میں انہوں نے باندھا ہے وہ آپ کو اس سے اس بات کا اندازہ ہوگا کہ وہ انہیں شاعری آتی ہے، وہ تخلیقی ہنرمندی سے آگاہ ہے۔ بہار عشق کے قصے کا آغاز بھی، یہ تو زہر عشق کا بیان تھا، بہار عشق کے قصے کا آغاز بھی بام سے ہی ہوتا ہے۔ ہیرو اپنی چھت پر جاتا ہے اور اسے دور کہیں ایک مہلکہ جو ہیروئن ہے اس بہار عشق کی، وہ اپنی چھت پر دکھائی دیتی ہے، جس کے حسن کی تصویر جو انہوں نے پیش کی ہے، ناک میں نیم کا فقط تنکا، شوخی چالاکی مقتضا سن کا، آستینوں کی وہ پھنسی کرتی جس میں وہ شباب کی پھرتی، رخ پہ گرمی سے عرق کم کم جس طرح پھول پہ قطرہ شبنم، عکس رخ موتیوں کے دانوں میں، بجلیاں چھوٹی چھوٹی کانوں میں، بجلی کان میں جو پہنتے ہیں اس کو، بجلیاں چھوٹی چھوٹی کانوں میں۔ ہیرو اپنی چھت سے اتر کر اپنا برا حال کر لیتا ہے، ظاہر ہے کہ وہ عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو اس کا ایک دوست اس کا سمپیتائزر ہے، غمخوار ہے،
وہ اس کی مدد کرتا ہے اور معشوقہ کے گھر کا پتہ لگاتا ہے، اور وہ دوست مہلکہ سے اپنے دوست کا حال بتاتا ہے کہ تمہارے عشق میں اس کا برا حال ہو چکا ہے، اور پھر کوشش کر کے دونوں کو، یعنی کہ وہ ہیرو کے گھر اس کو لے آتا ہے، دونوں کے ملاقات کی سبیل پیدا کرتا ہے۔ مہلکہ نوچندی کے دن بہانہ کر کے گھر سے باہر نکلتی ہے، یہاں ہیرو پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ تو شوق نے ظاہر ہے کہ اس کے بعد جو کہانی بیان کی ہے وہ میں یہاں بیان نہیں کر سکتا، اسے آپ پڑھیں۔ ظاہر ہے کہ وہ ساری جو بیان ہے، وہ سارا جو بیان ہے وہ عریانت اور فحاشی کا ایک پورا منظر ہے۔ تو بہرحال یہ کہ ساتھی مہلکہ کی زبانی جو ظاہراً وہاں پر برا بھلا کہا جاتا ہے ہیرو کو، عاشق کو، اس سے جو لکھنؤ کی جو مستورات ہیں ان کے یہاں جو زبان استعمال ہوتی ہے، یا اس طرح کے مواقع پر جو وہ ان کا جو آو بھاؤ یا بولنے کا جو انداز ہوتا ہے وہ سارا سامنے آتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ سارا جب معاملہ ہو چکتا ہے، جب فراغت ہو جاتی ہے دونوں کو، تو ہیروئن کے غصے میں بجائے ہیروئن کے ہاں غصہ دیکھنے کے بجائے اس کے ہاں ایک طرح کی ہلکی سی محبت ہمیں نظر آتی ہے۔ وہ گھر واپس آتی ہے اور تاخیر سے جب لوگ پوچھتے ہیں کہ تاخیر کیوں ہوئی، تو وہ الگ الگ بہانے تلاش کر کے گھر والوں کو بتاتی ہے، گھر والے مطمئن ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ملاقاتیں ایسی ہی آگے بڑھتی رہتی ہیں، اور پھر ایک دن گھر والوں کو پتہ چلتا ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر بدنامی کے ڈر سے دونوں کی آپس میں شادی کرا دی جاتی ہے، اور اس طرح بہار عشق کی کہانی مکمل ہو جاتی ہے۔ تو بہار عشق میں وہ جو مثنوی ہے وہ اپنے پیرائے بیان اور اسلوب کی وجہ سے زیادہ شہرت رکھتی ہے، بجائے اس کے کہ اس میں کوئی کہانی کا کوئی ایسا نیا پن یا وہ بات ہو۔ تو اپنے اسلوب کی وجہ سے، اپنے طرز ادا کی وجہ سے وہ کہانی ہمیں اپنی طرف کھینچتی ہے۔ جو شوق کی مثنویوں میں بہار عشق، فریب عشق میں یہ مثنوی کہنا چاہیے کہ اس میں شوق بالکل بے نقاب ہو کر کے سامنے آ گئے ہیں، اور ہیرو کی جگہ پر اپنا نام بھی وہ لکھتے ہیں۔ تو اخلاقی نقطہ نظر سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی جو اردو کی جو پست مثنویاں ہیں ان میں سے یہ ایک مثنوی ہے کہ بے لگام انداز میں چیزوں کو انچک جو ہے چیزوں کو بیان کیا گیا ہے، عیاشی اور بدمعاشی کو بیان کر دیا گیا۔ قصہ اس مثنوی کا بھی کچھ اس طرح ہے کہ ہیرو کے پاس جو ہے مال و دولت ایبنڈنس ہے، خوب پیسہ ہے، وہ ہر موقع پر زندگی کو فراغت کے ساتھ جیتا ہے، سکون کے ساتھ، سکون اسے میسر ہے، اور جو میلے ٹھیلے ہیں ان میں جانا، چہل پہل کا کوئی ایسا موقع نہیں جسے وہ چھوڑتا ہو۔ تو ایک دن سیر کے لیے کربلا جاتا ہے، وہاں خیمہ دکھائی دیتا ہے جس میں ایک مہپارہ تھی، اس کی خدمتگار جو ہے کہارن ہوتی ہے، تو اس سے وہ اس کے دوست احباب باہر مشورہ کر کے اسے نوچندی کے موقع پر کہتے ہیں کہ وہ سواری کو یہاں روک دے، اور پھر وہاں جب وہ بیگم کہتی ہے یہاں کیوں روک دیا، وہ اس پہ ناراض ہوتی ہے، پھر وہ شوق وہاں پہنچتے ہیں، اپنا پھر تعارف کراتے ہیں، پھر دونوں میں عشق ہو جاتا ہے۔ پھر اس طرح سے یہ کہانی آگے بڑھتی ہے۔ اس پوری کہانی کو ظاہر ہے کہ میں وہ بیان نہیں کر سکتا، ایک تو وقت کا بھی تقاضا، وقت بھی کم ہے، دوسرے یہ کہ اس میں بالکل ہی وہ سامنے اس طرح سے آ گئے ہیں جو بلو دا بیلٹ باتیں ہوتی ہیں اس کو بہت تفصیل سے انہوں نے بیان کی ہیں، تو اس چیز کو نہیں بیان کر سکتے، یہاں پر موقع نہیں ہے۔ تو لیکن کہانی یہ ہے کہ آخر میں جب یہ ان کی جو ساری چیزیں پوری ہو جاتی ہیں تو بعد میں جو ہے شوق کسی اور جگہ دل لگا لیتے ہیں، اور اس دل لگانے کی جب بات بیگم کو ملتی ہے، خبر ملتی ہے، تو وہ دق کے مرض میں مبتلا ہو جاتی ہیں، اور جس کی وجہ سے ان کی موت ہو جاتی ہے، اور اسی انجام پر قصے کا اختتام بھی ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے لیے شوق کی جو مثنویاں ہیں، بہار عشق، زہر عشق اور فریب عشق، یہ اس لیے اہم ہیں کہ ان میں زبان و بیان کی خوبی موجود ہے، حقیقت نگاری بھی ہے اور اس میں حسیت بھی ہے۔ جس انہوں نے متعلقہ عہد کا جو اودھ شاہی ہے، اودھ کا جو شاہی خاندان ہے، جو محل ہے، جو دربار ہے، اس کی بہت ساری باتوں کو انہوں نے اس میں پیش کیا ہے۔ اس عہد کی جو زبان ہے، جو لوگ اس زبان سے واقف ہیں وہ اس میں بہت دلچسپی لیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان کے لیے دلچسپی کا اس میں سامان بھی ہے، کیونکہ اس زمانے کی وہ زبان ہے۔ مٹتے ہوئے جو اس زبان کی جو جاگیردارانہ دور ہے، وہ دور پورا سامنے آ جاتا ہے۔
یعنی میلے ٹھیلے جو نوشندی کا ذکر جیسا کہ ابھی اس میں ذکر کیا گیا، وہ سارے جو میلے ٹھیلے تھے، جو عرس اور یہ ساری، یعنی آپ اس عہد کو اگر آپ دیکھیں تو مذہب کی جگہ پر یہ مذہب کی جو اصل روح تھی وہ فنا ہو چکی تھی، وہاں پر میلے ٹھیلوں نے اصل مذہب کی روح، مذہب کا ایک طرح سے لبادہ اوڑھ لیا تھا اور اسی کو مذہب سمجھا جانے لگا تھا۔ تو اس نظریے سے آپ جب اس مثنویوں کو پڑھیں گے تو ایسا معلوم ہوگا کہ یہ اپنے عہد کی ترجمان ہے، جس طرح سے وہ جب اس کے اوپر تفصیلی جب مطالعہ ہوگا تو میں اس کے جو نفسیاتی اثرات ہیں اور اس میں جو مختلف رسوم کا ذکر ہے ان سب تمام چیزوں کو بیان کروں گا۔ کہ آپ دیکھیں کہ یہ دور وہ ہے جب فسانہ عجائب جیسی تخلیق سر آنکھوں پر رکھی جا رہی ہے، وہیں دوسری طرف سادہ زبان بھی اس عہد کا ایک طرح امتیاز ہے، جس میں نسائیت کا لوچ ہے، گھریلو ماحول ہوتا تھا اور اسے بھی پسند کیا جاتا تھا۔ تو شوق کی مثنویوں کی مقبولیت اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ زہر عشق، بہار عشق اور فریب عشق میں جو مضامین بیان ہوئے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ مضامین تو ایسے ہیں کہ ان کو آپ کوئی شریف اپنی محفل میں بیان نہیں کرنا چاہتا ہے، وہ ان کی مضمومیت اپنی جگہ پر، لیکن زبان اور لکھنؤ کا جو روزمرہ ہے، اس کے جو محاورات اور اشارات ہیں، وہ ایک ذوقی شعور قاری کے لیے اپنے اندر بہت کچھ رکھتا ہے ادب کے لحاظ سے۔ منہ لگے کون تیرے شہکارا، شہر بھر کی نگوڑی آوارہ، یہ دیکھیے وہ زبان ہے جو لکھنؤ کا روزمرہ ہے اور اس کے محاورات ہیں۔ دیکھنا کیسی دھوم ڈالوں گی، روئی کی طرح تم ڈالوں گی، ہم کو ہے کرے جو اشک بہائے، ہم کو گاڑے جو اپنے کو کڑھائے، کوئی مرتا ہے کیوں بلا جانے، ہم بہو بیٹیاں یہ کیا جانے، غم نے کی دل سے کجدائی سی، مجھ پہ چھٹنے لگی ہوائی سی۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ شمالی ہند میں اردو مثنوی کا سلسلہ یہی نہیں رکتا، یعنی ہم نے جن مثنویوں کا ابھی تک ذکر کیا ان میں افضل سے لے کر کے افضل، فائز، میر، اس کے بعد میر حسن، پھر میر نسیم کے بعد ہم نے مرزا شوق لکھنوی کا ذکر کیا، تو یہ یہیں تک نہیں رکتا، یہ آگے بھی سلسلہ بڑھتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ وہ نمائندہ مثنوی نگار تھے جن کی مثنویوں کے ذکر کے بغیر یہ بیان کرنا چاہیے کہ مکمل نہیں ہو سکتا تھا۔ ان لوگوں نے اپنی مثنویوں کے ذریعے سے ہمیں ہمارے سامنے ایک کہنا چاہیے کہ جو اس کے ذکر سے شمالی ہند کے اندر جو مثنویاں لکھی گئیں ان کا ہمیں ایک عام مزاج سمجھ میں آتا ہے۔ جو مثنوی ہے، میر کے ہم نے دیکھا کہ موضوعات کا تنوع ہے، وہ گھر کی خستہ حالی کا بھی ذکر کرتے ہیں، وہ معاش کا ذکر کرتے ہیں، اور معاش ان کے ہاں اور سودا کے ہاں بھی وہ اجتماعی شعور کے طور پر ڈیولپ نہیں ہو پاتی بلکہ وہ انفرادی شعور کے طور پر ڈیولپ ہو پاتی۔ تو یہ یعنی کہ مضامین کے تنوع کے ساتھ ساتھ زبان و بیان اور جس طرح سے اتار چڑھاؤ مثنوی کے قصوں سے لے کر کے کردار نگاری سے لے کر کے مکالمہ نگاری اور مختلف پہلوؤں سے جو الگ الگ چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، ان سے ہمیں دو تین چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ شمالی ہند میں میر حسن کی مثنوی سحر البیان جیسی مثنوی ہمیں ملتی ہے، جس میں ہمیں بیانیہ انداز میں پوری چیزیں ہمیں نظر آتی، جزیات نگاری اتنی خوبصورت ہے کہ ہمیں کوئی چیز مطلب اس میں ذہن نہیں لگانا پڑتا، رواں دواں سادہ اور سہل زبان میں انہوں نے پوری اس تہذیب کو، ابد کی تہذیب کو بیان کیا ہے، سامنے پیش کیا ہے۔ اور وہیں پر ہمیں ایک دوسرا رنگ جو دبستان لکھنؤ کا اصل رنگ ہے، یعنی جب ہم دو دبستانوں کا ذکر کرتے ہیں، لکھنؤ اور دہلی کا، تو لکھنؤ کے دبستان کی نمائندگی کر رہی ہے کون سی مثنوی؟ گلزار نسیم، جس میں سب سے اہم بات کیا ہے کہ صنائع بدائع کا استعمال، خوب کثرت سے اس میں صنائع بدائع کا استعمال ہے، مختلف صنعتوں کا استعمال ہے، اس کے ساتھ ساتھ علم بیان کا استعمال ہے۔ علم بیان جب ہم کہتے ہیں تو ہماری مراد ہوتی ہے کہ اس میں تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل، کنایہ، یہ ساری چیزیں اس میں بیان کی گئی ہیں۔ تو ہمارے سامنے یہ کھل کر کے آتا ہے
کہ یہ جو پورا دور ہے وہ کس طرح سے کیسی مثنویوں سے بھرپور ہے۔ اس کے علاوہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جدید مثنویوں کا ایک دور شروع ہوتا ہے، وہاں الگ طرح کی مثنویاں ہمیں ملتی ہیں۔ آزاد کی مثنوی لے لیں، حالی کی مثنویاں لے لیں، جو نظمیں ہیں جو مثنوی کی حیت میں لکھی گئی ہیں۔ شبلی کا بھی معاملہ اسی طرح سے ہے، انہوں نے کئی مثنویاں جو نظمیں ان کی مثنوی کی حیت میں ہے۔ اسی طرح سے اقبال کی جو مثنوی ساقی نامہ ہے، یا سردار جعفری کی جو جمہور ہے، یا کیفی اعظمی کی جو خانہ جنگی ہے، یا پھر جانثار اختر کی امن نامہ، تو ان مثنویوں کے ذریعے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اردو کی جو شمالی ہند میں مثنویاں ہیں ان کا دائرہ بہت وسیع ہو گیا ہے۔ حالانکہ آج ہمارے جو لیکچر کے تحت جدید مثنویوں کا ذکر نہیں ہے، لیکن یہ میں صرف آپ کو اشارتاً اس لیے بتا رہا ہوں کہ چونکہ ان کا بھی تعلق شمال سے ہے، اور شمال میں جس طرح سے مثنویوں کا دائرہ کار بڑھتا گیا ہے، وہ صرف عشق کی باتیں نہیں بتاتے، وہ اخلاق کی باتیں نہیں کرتے، بلکہ اس میں حجو بھی ہے، اس میں ملی درد بھی ہے، اس میں وطن کی محبت کا بھی ذکر ہے، اس میں ملت کی درد مندی کو بھی دکھایا گیا ہے، اس میں پوری دنیا اور پورے عالم انسانیت کے اندر امن کی کس طرح کی ضرورت ہے اس کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ تو گویا مثنوی بیانیہ شاعری کی معراج اسی لیے ہے کہ اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ پوری زندگی ایک طرح سے سما جاتی ہے۔ آج بھی مثنویاں لکھی جا رہی ہیں، جدید مثنوی پر لوگوں نے کام بھی کیا ہے۔ تو اب آگے لیکچر میں میری یہ خواہش ہے کہ اس کے بعد جو لیکچر ہو اس میں قطب مشتری پر بات ہوگی انشاءاللہ، اس کے ساتھ ساتھ سحر البیان پر بات ہوگی، گلزار نسیم پر بات ہوگی۔ ان مثنویوں کے انتخاب کی وجہ بھی یہی ہے کہ مختلف یونیورسٹی اور کالج کے نصاب میں یہ مثنویاں شامل ہیں، اور طلباء سے خاص طور سے ان مثنویوں کا کراچی خصوصی مطالعے کے طور پر اس سے سوال بھی پوچھے جاتے ہیں، اور بہت ساری یو پی ایس سی اور بہت سارے کمپیٹیٹیو ایگزام میں بھی ان مثنویوں کے حوالے سے سوالات ہوتے ہیں، اس لیے ان کے اوپر تفصیلی مطالعے کی ضرورت ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج شمالی ہند میں اردو مثنوی کی روایت کے حوالے سے یہ جو باتیں یا گفتگو ہوئی ہے آپ سے، وہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔